الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان للسحر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عالی مقام صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے چھوٹے بھائیوں، سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مادر علمی کے اندر اختتامی تقابلی پروگرام کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ کل سے میں نے اپنے بھائیوں کا پروگرام سنا، دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ کا حفظ حدیث کا مقابلہ تقابل بھی سنا اور اناد العربی کا پروگرام بھی سنا، اور ہر پروگرام کے اندر ماشاء اللہ آپ کو کامیاب پایا۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، میں خاص طور سے آپ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ پر بڑی محنت فرمائی، بڑی توجہ فرمائی اور آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اپنے مافِ ضمیر کو صحیح لب و لہجے کے اندر، صحیح انداز کے اندر جو پیش کر رہے تھے، اس کے پیچھے آپ کے اساتذہ کرام کی محنت کار فرما ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کے علم کے اضافے کے لیے، کہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم رہے۔ عزیز بھائیوں، میں خاص طور سے آپ کو جو اپنے چھوٹے بھائی کہتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جس طرح آپ کا مادر علمی ہے، میرا بھی یہ مادر علمی ہے۔ اس لیے میں آپ کا بڑا بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائی، میں مخاطب اپنے بھائیوں سے ہوں کہ جب وقت نکل جاتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پہلے لاابالی پن، لاشعوری پن کی زندگی ہوتی ہے، طالبانہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو طالب علم پہلے سے اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ طالبانہ زندگی اور علم حاصل کرنے کا زمانہ اگر صحیح ڈھنگ سے اساتذہ کرام کے ادب و احترام اور ان سے خوب استفادے کے ساتھ اگر ہم گزار لیں تو بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا احساس ہے کہ میں اس مادر علمی کے اندر، یہ نئی جگہ ہے، جگہ تبدیل ہو گئی۔ میں دارالعربیہ میڑتی گیٹ میں اس وقت یہ مدرسہ تھا، اس وقت میں عربی اول سے عربی ششم تک یہاں پڑھا۔ یہاں کے ہمارے اساتذہ نے ہماری تعلیم و تربیت کا مکمل خیال فرمایا اور بڑی صلاحیت کے مالک تھے، لیکن ہمیں یہ شعور نہیں تھا کہ یہ لوگ کتنے قابل ہیں، ہمیں کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جتنا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم اٹھا نہیں سکے۔
اس لیے آپ کے پاس وقت ہے، اور آپ کو میں خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اگر ہم افسوس بھی کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسی زمانے کو غنیمت سمجھ کر اپنے اساتذہ کے ساتھ مضبوط ربط کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور جو کتاب جس سے متعلق ہے، جس فن سے، جس استاد سے، اس کو اچھی طرح پڑھنے کی اور محنت کرنے کی آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج میری آنکھیں ترستی ہے، میرے اکابرین اساتذہ یہاں موجود نہیں ہیں، بڑے بڑے اساتذہ سب ہمارے یہاں جو تھے وہ کہیں دوسری جگہ چلے گئے، کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آج ہماری ایک حسرت اور تمنا ہے، ہم زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیں کہ یہ اساتذہ کرام اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، ان کی آپ وقت پر قدر کر لیں، بعد میں یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اور جس طرح ہمارے اساتذہ آج یہاں موجود اور نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب ہی بیٹھے ہیں ہمارے اساتذہ میں، اور کوئی نہیں ہے۔ بعض ہمارے ساتھی ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی ہمارے دوست ہے، کوئی ہمارے شاگرد ہے، لیکن ہمارے اساتذہ میں کوئی موجود نہیں۔ بڑی تمنا ہے، بڑی حسرت ہے کہ کاش کہیں ملاقات ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ادارہ بڑا مقبول ادارہ ہے، اس ادارے کے پیچھے اللہ کے ولیوں کی دعائیں شامل ہیں، اور اس ادارے کے جو بانیین تھے بڑے مخلص اور اللہ کے ولی صفت بزرگ تھے۔ الحاج حاجی عبدالغفور صاحب علیہ الرحمہ، حضرت محمد علی حکیم صاحب کے نام سے مشہور تھے علیہ الرحمہ، اور ہمارے بڑے ہی محسن اور مشفق جناب محمد حسن گوری صاحب علیہ الرحمہ، ان کا زمانہ میرے سامنے رہا، ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہی، اور ان کا جو خلا محسوس میں کر رہا ہوں، بہت بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے۔ ان کو ایک ادارے کی جو فکر تھی، ادارے کو آگے پہنچانے کی جو فکر تھی، اللہ نے زندگی کے اندر ان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا اور اس ادارے کو دورہ حدیث تک پہنچا دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے اکابرین کے لیے، اور خاص طور سے اس ادارے کے جو بانیین تھے، ان کی روح کو آپ ایصال ثواب کریں، صبح و شام کچھ پڑھ کر کے، سورہ یاسین پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، ان کی روحیں خوش ہوگی اور روحانی فیض اور تعلق آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اور جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہر مصنف کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، اس سے آپ کی محبت بھی بڑھے گی اور کتاب بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہماری نصاب کی کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والے مصنفین اللہ کے یہاں بڑے مقبول بندے تھے، ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج تک ان کی کتابیں زندہ ہیں اور چل رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے جو پروگرام پیش کیا، یہ جو خارجی اوقات کا ثقافتی پروگرام ہے، جو مین تعلیم کا ہے، اس کے علاوہ کا یہ پروگرام ہے۔ یہ تقریر، نظم نعت، النعت العربی، جو بھی اصلاح البیان کے تحت جو بھی پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی خارجی محنت، آپ کے ذوق کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دی۔ ہمارے دور کے اندر یہ دارالعربیہ کا ایک عروج کا زمانہ تھا، بڑے بڑے طلباء تھے، بہت شاندار ایک شور تھا یہاں کی انجمن کا۔ ہمارے مغربی راجستھان کے اندر کسی ادارے کے اندر ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا، اور دارالعربیہ کے پروگرام کو دیکھ کر کے دوسرے اداروں نے بھی اس نمونے کو اختیار کیا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے ہر ادارے کے اندر بڑی شان اور بان کے ساتھ یہ انجمن کا پروگرام ہوتا ہے، اچھا پروگرام ہوتا ہے۔
پہلے تو تصور ہی نہیں تھا کہ عربی کے اندر کوئی تقریر ہوتی ہے یا انگلش کے اندر کوئی تقریر ہوتی ہے. ہمارے بڑے بڑے ادارے، پرانے ادارے، لیکن وہاں بھی یہ ماحول نہیں تھا. لیکن دارالعربیہ نے یہ میسیج اور یہ پیغام دیا کہ اس ادارے کے اندر ایسے پروگرام بھی رکھے جا سکتے ہیں اور کامیاب ہے. تو ہمارے ذمہ داروں نے یہاں آ کر کے اس ادارے کے پروگرام کو سنا اور اپنے اپنے ادارے کے اندر وہ پروگرام شروع کیے. آج الحمدللہ بہت شاندار طریقے سے دوسرے اداروں کے اندر پروگرام چل رہے ہیں، لیکن اس کا صلہ دارالعربیہ پر اور اس کا سہرا یہاں کے اساتذہ پر ہے کہ انہوں نے محنت کی. اللہ ان کو خوب خوب اجر عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بڑا ذخیرہ ثواب عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا. الحمدللہ یہ کام اب بڑی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں تو اور آگے بڑھنا ہے. ہم تو اس پروگرام کے داعی ہیں، بانی ہیں، اس لیے ہمیں تو اس سے اور آگے بڑھنا ہے. اور جو پروگرام اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ نمونہ بھی پیش کرنا ہے. یہ دارالعربیہ اسلامیہ مغربی راجستھان کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ادارہ مقبول ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر بڑے بڑے اکابرین پڑھ کر کے گئے، بڑے بڑے ادارے سنبھال رہے ہیں، بڑی بڑی دینی درسگاہوں کے اندر وہ درس دے رہے ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر بھی یہاں کے پڑھے ہوئے بہت اعلیٰ درجے کے اساتذہ وہاں بھی موجود ہیں. اس لیے یہ ادارہ عند اللہ بڑا مقبول ہے. اللہ عند الناس بھی مقبول فرمائے اور اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا مادری علمی، ہمارا مادری علمی خوب ترقیات سے آگے بڑھے. اللہ حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے. اور آپ کے نوجوان اساتذہ بڑے قابل ہیں. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ فائدہ اٹھائیں. ہر فن کے اندر ماہر، اچھی صلاحیت کے اساتذہ آپ کو میسر ہیں، اور مقبول ادارہ بھی آپ کو میسر ہے. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. صحیح ادارہ ملنا اور صحیح اساتذہ کا میسر ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں اور ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مادری علمی کے لیے ترقی کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اور جہاں تک آپ کے پروگرام کا تعلق ہے، ماشاءاللہ آپ سب کامیاب ہیں. جنہوں نے بھی حصہ لیا، اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے، سب کامیاب ہیں. ہم حکم حضرات ہیں، مجبور تھے کہ ایک آدھا نمبر آگے پیچھے ہم کر رہے تھے. حقیقت تو یہ ہے اگر گنجائش ہوتی اور اگر یہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے اشارہ ہوتا کہ ہمیں انعام کی کوئی کمی نہیں ہے تو میں تو سب کو اچھے نمرات اور برابر کے نمبر دیتا. بعض طلبہ ایسے تھے، ہم نے بڑے غور کے بعد 1 نمبر 2 نمبر کسی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سب کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آپ آخری پروگرام میں جتنے بھی طلبہ شریک ہیں سب کو انشاءاللہ حوصلہ افزائی کا شاید انعام بھی آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.